پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ احتجاجی سیاست کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی نے وہی اپنی روش کو برقرار رکھا ہے اور ثوابی میں جلسہ بھی ہے، آر اور پار کہا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ثوابی جلسے میں کیا ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو مقاصد ہیں وہ گین کر لے گی اس طریقے کی سیاست سے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حال ہی میں پی ٹی آئی کے کو بہت سارے سیٹ بیک بھی ہوئے ہیں، سوائے اس سے کہ امریکہ کے جو الیکشن سے ان کو اچھی خبر ملی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنا دوست سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے ان کے نجات دہندہ ہوں گے، مگر اس کے علاوہ جو خبریں آئی ہیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم تھی وہ بات ہو گئی، اس کے علاوہ آئینی بینچز سے وہ بن گئے، پھر سروسز چیف کی مدت ملازمت جو ہے 5 سال کر دی گئی، وہ بھی ایک سیٹ بیک تھا۔ تو بظاہر حکومت کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی منظور ہو گیا، اسٹیبلٹی بھی آ گئی، تو اس وجہ سے اور جو ایک دفعہ پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی، اسلام آباد میں دھاوا بولنے کی، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے پارٹی بڑی ڈی مورلائز تھی۔ تو اب اس لیے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو دوبارہ سے اس کو آرگنائز کیا جائے، اور اس وجہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک اور طریقے سے موبلائز کرنے کے لیے جلسہ بلایا گیا ہے ثوابی کا، اس کو جرگہ بھی کہا جا رہا ہے، تاکہ کنسلٹیشن کو بڑھایا جائے اور پارٹی کے ورکرز کو دوبارہ سے جو ان کا ڈی مورلائز ہو گئے ہیں، ان کا morale لو ہو گیا، اس کو دوبارہ سے ہائی کیا جائے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بہت کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ اچھا سر، پی ٹی آئی جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن میں جیتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو امیدیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ لطیف خوسا صاحب تو کھلم کھلا ایک قسم کا اعلان کر رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی نے ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ الزام لگایا امریکہ پہ کہ ان کی حکومت گرا دی گئی، اب دوسری مرتبہ وہ جو ہم کیا غلام ہیں، حقیقی آزادی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ اس کی ہی نفی کر رہے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں اگر امریکہ وہ کہہ رہے تھے ہم امپیریلزم کے خلاف ہیں، کیا ہم غلام ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے میں نے امریکن کو حکومت کو، تو وہ اپنا جو ان کا پورا بیانیہ تھا وہ حقیقی آزادی کا تھا، اور حقیقی آزادی کا مراد یہی تھی کہ ویسٹرن غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو ویسٹرن غلامی میں آزادی کے اس تناظر میں ٹرمپ صاحب سے امیدیں وابستہ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کو سیلیبریٹ کرنا پاکستان میں بھی، یہ میرے خیال میں یہ بیانیے کی تو بالکل نفی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب جو بھی بیانیہ دیتے ہیں، چاہے آج ایک بات کریں کل دوسری بات کریں، تو ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی فالوئنگ جو ہے وہ اندھا دھند اعتماد کرتی ہے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات مانی جاتی ہے۔ مگر پی ٹی آئی میں کچھ سینر وائسز ہیں، آپ دیکھیں علیمہ خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کیا ٹرمپ ہمارا ابا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک طریقے سے کہہ کے یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں ان سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ مگر دوسری طرف پارٹی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بیرسٹر سیف ہیں جو کے پی میں ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹرمپ صاحب جیت گئے۔ اسی طرح باقی لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات، لیکن جو سینر ایلیمنٹ ہے پارٹی کے اندر وہ اب پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیوچر میں اگر عمران خان صاحب کو کوئی جینون ریلیف بھی ملا تو اس کو یہ جو ان کی مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ تاثر دیں گی کہ آپ کو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے، تو گویا آپ ایک ویسٹرن بیک پارٹی ہیں اور حقیقی آزادی کے بجائے حقیقی غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان کے بیانیے کا ٹھیک ٹھاک تضاد ہے، مگر چونکہ ان کی فالوئنگ ایسی ہے کہ جو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور عمران خان صاحب ان کو کہیں اس وقت رات کے بجائے دن ہے تو وہ دن کو بھی ماننے کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے شاید وہ ان کے لیے یہ بیانیے کو ہضم کرنا اور یو ٹرن لینا آسان ہو جائے گا۔